جہاں شادی کی بات ہوتی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایک گھر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہم اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ میں نے 28 سال اس مرد کے ساتھ گزار لیے، یا بھائی ہم تو کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں میرے ان صاحب کے ساتھ. لیکن میں کامیابی کو یا شادی کی کامیابی کو اس طرح میجر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنے سال اکٹھے گزارے، کوالٹی کیسی تھی اس رشتے کی. کیا آپ مرد ہونے کی یا شوہر ہونے کی حیثیت میں اس بات کا سچی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ زیادہ سے زیادہ وقت دفتر میں گزارنا چاہتے ہیں یا فوراً گھر بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو سکھ محسوس ہوتا ہے؟ اور آپ بحیثیت ایک عورت کے، ایک بیوی کے، کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے بڑا خوشگوار وقت گزارا، یا آپ نے اس شادی کو صرف اس وجہ سے برداشت کیا کیونکہ آپ کے سر پہ چھت تھی، یا کہ معاشرے میں کیا کہا جائے گا اگر آپ کی طلاق ہو گئی، اور یہ کہ اولاد ہو گئی تھی، اولاد کے بارے میں سوچا کہ باپ کے بغیر، ماں کے بغیر اولاد کیسے پال سکتے ہیں، اور پھر اولاد کی شادی کا وقت آ گیا تو پھر آپ نے سوچا کہ تنگ تو بہت کرتا ہے لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. ساری زندگی آپ نے گزار دی اور صداقت کے ساتھ نہیں گزاری. تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، آپ نے بس برداشت کرنا ہے، دل میں اس کو 100 باتیں کہنی ہیں لیکن برداشت کرنا ہے، منہ سے بھی کوڑا بولنا ہے لیکن برداشت کرنا ہے. اور آپ نے آنے والی نسل کو، اپنے بیٹے کو بھی سکھا دیا کہ بیوی کو کس طرح برداشت کرنا ہے، کڑوی گولی سمجھ کے شوہر کو برداشت کرنا ہے. اور جو بچے وہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ چخ تو ہو رہی ہے لیکن میرے والدین ایک گھر میں تو رہتے ہیں، لڑائی تو بہت ہو رہی ہے، گالی گلوچ تو بہت ہو رہی ہے، لیکن میرے والدین الحمدللہ طلاق یافتہ نہیں ہیں. اور یہ جو سچائی کا ایک فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن آپ آنے والی نسل اور اس کا مزاج اور اس میں جو رویے ہوں گے ان کو آپ فروغ دے رہے ہیں. لوگ ناخوش ہیں، لوگ بے وفا ہیں، لوگ غصے سے بھرے رہتے ہیں، لوگ بٹر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو کہ سکون، ایک ہیون آف پیس ہونا چاہیے، وہ گھر نہیں ہے، وہ مکان ہے. رشتوں پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ رشتے بتا رہے ہیں اور رشتوں میں یہ تو لکھا ہے جو کہ نہیں لکھنا چاہیے کہ قد کیا ہے اور ذات کیا ہے، اور لڑکی نے کتنا پڑھا ہوا ہے، لڑکا کیا کماتا ہے، پاسپورٹ ہولڈر ہے کہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 8 مرلے کا گھر ہے یا 1 کنال کا گھر ہے، بھائی کیا نوکری کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے رشتے اس بیسس پہ ہیں کہ آپ کس سائز کے مکان میں رہتے ہیں. اور گھر دیواروں سے نہیں بنتے، گھر خوبصورت وال پیپر سے نہیں بنتے، گھر پرفیکٹ سجے ہوئے وہ ڈرائنگ روم سے نہیں بنتے. گھر سکون سے بنتا ہے. گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو محسوس ہو کہ اب میں بالکل سانس لے سکتا ہوں. گھر وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو بھاگنے کا دل نہ کرے، جہاں آپ کا دم نہ گھٹے، جہاں آپ کے بچے واپس آنا چاہیں، وہ گھر چھوڑ کے بھاگنا نہ چاہیں، فرار نہ ہونا چاہیں. اور یہ کامیابی کی نشانی ہے کہ کیا آپ نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ جہاں آپ نے برداشت نہیں کیا ایک دوسرے کو، لیکن ایک دوسرے کی طرف رحم سے پیش آئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا ہے. اور آپ کوئی بھی فیتھ سسٹم اٹھا لیں، ہمارے دین میں تو بہت اسٹرانگلی اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، لیکن ہر فیتھ سسٹم میں بتایا جاتا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں پیس ہو، وہ وار فرنٹ نہ ہو. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ریلیشن شپس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، خود تو آپ کے فیلڈ ریلیشن شپس ہیں.
اینڈ آئی تھنک کہ ریلیشن شپس کو فیلڈ سمجھنا ایک فیلئر آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ زندگی جو بھی ہے وہ ہم لکھوا کے لائے ہیں, یعنی ڈیسٹنڈ ہے, ایک ڈیسٹنی ہے میرے اندر, آپ کے اندر ایک یونیک ڈیسٹنی ہے جو ہر ایک سے مختلف ہے, اور وہ ڈیسٹنی ہم چونکہ لکھوا کے لائے ہیں اس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے. کچھ لوگ زندہ لاش کی طرح زندہ رہنا پسند کرتے ہیں, اپنی ڈیسٹنی کو تلاش ہی نہیں کر پاتے, لیکن کچھ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی ڈیسٹنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں 2 منٹ کے لیے کوئی آیا ہے, فرض کیا آپ کہیں کسی ڈاکٹر کے آفس میں گئے ہیں اور وہاں کوئی ریسیپشن پہ نرس کھڑی ہے یا ریسیپشنسٹ کھڑی ہے, آپ شاید اس سے کبھی دوبارہ نہ ملے, آپ کا اس سے کوئی رشتہ, کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ تو استوار کرنے آپ نہیں جاتے, لیکن آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کا وہ انٹریکشن اس کی زندگی میں کیا اثر ڈالے گا. فار ایگزامپل, آپ کسی کے ساتھ تمیز سے بات کر سکتے ہیں, اسمائل کر سکتے ہیں, تھینک یو بول سکتے ہیں, یا آپ کسی سے بہت اکھڑے جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہو رہا ہے آپ اس سے بھی ذرا روڈلی بات کر سکتے ہیں. وہ انٹریکشن جو آپ کا ہوگا اس سے آپ کا کیسا دن گزرے گا, اس خاتون کا کیسا دن گزرے گا, وہ آگے جا کے کیا کرے گی, دس ہیز اے ناک آن افیکٹ آن دا نیکسٹ ایکشن. تو ہر انٹریکشن جو ہے یا ہر چھوٹا سا بھی رشتہ جو ہے, ٹرین میں کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت ہو گئی, یا کسی بچے کی طرف دیکھ کے آپ نے مسکرا دیا, یا کسی ویٹر نے آپ کو سرو کیا اور آپ نے اس سے بدتمیزی سے بات کی یا مسکرا کے اس کو بولا کہ ہاں ایوری تھنگ از لولی. یہ ساری رشتے جو ہیں یہ یا انٹریکشنز جو ہیں یہ مومنٹس اتفاقاً نہیں ہیں, یہ مومنٹس بغیر وجہ کے اور میننگ کے نہیں ہیں, دیر آل میننگ فل, اور میننگ فل بنانا آپ کا کام ہے.